دونوں مکاروں کو گرفتار کر لو۔ انہوں نے نہ صرف اپنے بھائی پر ظلم کیا بلکہ اپنی ماں کی جھوٹی خبر پھیلا کر ہمیں گمراہ کیا۔ انہیں کال کوٹری میں ڈال دیا جائے۔ زبیر اور سلمان کو گھسیٹتے ہوئے لے جایا گیا، مگر ارحم کا دل اب بھی بے چین تھا۔ اسے آرین کی بات یاد آ رہی تھی کہ مصیبت ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ تبھی محل سے ایک خادمہ بھاگتی ہوئی آئی۔ حضور، غضب ہو گیا، شہزادی ستارہ کو پھر سے وہی دورہ پڑا ہے، حکیموں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ ان کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ سلطان کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ شہزادی ستارہ سلطان کی اکلوتی اور نہایت حسین بیٹی، جو 1 سال سے ایک ایسی بیماری میں تھی جس کا کوئی علاج نہیں تھا، وہ اچانک پتھر کی طرح سخت ہو جاتی اور اس کے جسم سے کالی آگ نکلنے لگتی۔ سلطان نے ارحم کا ہاتھ تھام لیا۔ ارحم، اگر تم اپنی ماں کی آنکھوں کی روشنی واپس لا سکتے ہو تو کیا تم میری بیٹی کو شفا نہیں دے سکتے؟ میں وعدہ کرتا ہوں، اگر تم نے اسے ٹھیک کر دیا تو میں اس سلطنت کا آدھا حصہ تمہارے نام کر دوں گا۔ ارحم نے سنجیدگی سے کہا، سلطان، شفا دینا میرے ہاتھ میں نہیں، وہ تو رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، مگر میں کوشش کروں گا۔ ارحم کو شہزادی کے عالیشان کمرے میں لے جایا گیا۔ کمرے میں ایک عجیب سی سڑاند اور گھٹن تھی۔ شہزادی ستارہ بستر پر بے جان لیٹی تھی۔ اس کا چہرہ نیلا پڑ چکا تھا۔ ارحم نے کمرے میں موجود تمام چراغوں کو بجھانے کا حکم دیا۔ جیسے ہی کمرہ اندھیرے میں ڈوبا، چمیلی کی خوشبو پھیلنے لگی۔ آفرین سائے کی طرح ارحم کے بغل میں کھڑی ہو گئی۔ آج اس کا چہرہ انتہائی فکر مند تھا۔ ارحم، آفرین کی آواز میں ایک لرزش تھی۔ شہزادی کو کوئی مرض نہیں ہے، اسے عذاب حسد یعنی جلن کے عذاب نے گھیرا ہے۔ اس محل کے نیچے ایک پرانی روح قید ہے جسے تمہارے بھائیوں نے اپنی حرص و ہوس کے ذریعے جگا دیا تھا۔ وہ روح شہزادی کی جوانی کو پی رہی ہے۔ ارحم نے سوال کیا، آرین، میں اسے کس طرح نجات دلاؤں؟ آرین نے ایک کالا پتھر ارحم کے ہاتھ میں دیا۔ یہ پتھر نہیں، یہ سنگ اعتماد یعنی بھروسے کا پتھر ہے۔ تمہیں شہزادی کے سرہانے بیٹھ کر پوری رات سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہوگی، مگر یاد رکھنا، وہ روح تمہیں ڈرانے کے لیے تمہارے والد کی صورت اختیار کرے گی۔ وہ تمہیں جہنم کے مناظر دکھائے گی۔ اگر تم نے ایک لمحے کے لیے بھی تلاوت روکی تو شہزادی کی روح ہمیشہ کے لیے قید ہو جائے گی۔ ارحم نے مصلی بچھایا اور عبادت شروع کی۔ رات کا سناٹا گہرا ہوتا گیا۔ اچانک کمرے کی دیواریں لرزنے لگیں، ٹھنڈی ہوائیں تلوار کی طرح چلنے لگیں۔ ارحم کو محسوس ہوا کہ کوئی اس کے کانوں میں سرگوشی کر رہا ہے۔ ارحم، رک جا، دیکھ تیری ماں مر رہی ہے۔ ارحم نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ اس کی آواز اور بلند ہو گئی۔ پھر اسے محسوس ہوا کہ کمرے میں آگ لگ گئی ہے اور اس کی کھال جل رہی ہے، مگر اس نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اچانک بستر سے ایک خوفناک کالی صورت باہر نکلی۔ اس نے ارحم کا گلا دبانے کی کوشش کی۔ تو کون ہوتا ہے؟ میرے شکار کو بچانے والا؟ میں اس سلطنت کو راکھ کر دوں گا۔ ارحم نے وہ کالا پتھر اٹھا کر اس سائے کی طرف پھینکا اور بلند آواز میں کہا، یا رحمان، تیری رحمت کے آگے ہر اندھیرا بے حقیقت ہے۔ پتھر سے ایک ایسی نورانی بجلی نکلی کہ وہ سایہ چیختا ہوا دھوئیں میں تبدیل ہو گیا۔ شہزادی ستارہ نے ایک طویل سانس لی اور اپنی آنکھیں کھول دیں۔ صبح ہوئی۔ شہزادی ستارہ اب بالکل تندرست تھی۔ سلطان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ پورے شہر میں جشن کا ماحول تھا۔ سلطان نے دربار عام بلایا۔ ارحم، تم نے میری بیٹی کی جان بچائی ہے۔ سلطان نے فخر سے کہا، وعدے کے مطابق میں تمہیں اس سلطنت کا ولی عہد مقرر کرتا ہوں اور شہزادی ستارہ کا نکاح تم سے کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ دربار میں تالیاں گونج اٹھیں، مگر ارحم خاموش تھا۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جو مسکرا رہی تھی۔ پھر اس نے محل کی کھڑکی کے باہر دیکھا جہاں آرین ایک درخت کے نیچے کھڑی رو رہی تھی۔ محل کی دیواریں آج چراغوں کی روشنی سے جگمگا رہی تھیں، مگر ارحم کے دل میں ایک عجیب سی خاموشی اور اضطراب تھا۔ سلطان بختیار نے اسے اپنی سلطنت کا وارث اور شہزادی ستارہ کا منگیتر بنانے کا اعلان تو کر دیا تھا، لیکن ارحم کے لیے یہ سب کچھ ایک خواب کی طرح تھا جس کی حقیقت اسے ڈرا رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر آرین کا وہ اداس چہرہ یاد آ رہا تھا جو اس نے باغیچے کے درخت کے نیچے دیکھا تھا۔ شہزادی ستارہ، جو اب پوری طرح صحت مند ہو چکی تھی، اپنی کھڑکی سے ارحم کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ارحم کے لیے صرف عزت ہی نہیں بلکہ ایک دیوانگی والی محبت پنپ رہی تھی۔ انہوں نے اپنی سہیلی سے کہا، یہ شخص کتنا عجیب ہے، لوگ تخت و تاج کے لیے اپنوں کا خون بہا دیتے ہیں، اور ایک یہ ہے جسے ساری دنیا کی دولت مل رہی ہے، پھر بھی اس کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں ہے۔ آدھی رات کے وقت جب پورا محل گہری نیند میں ڈوبا تھا، ارحم دبے پاؤں محل کے سب سے پچھلے حصے یعنی شاہی باغیچے کی طرف نکل گیا۔ اسے معلوم تھا کہ آرین وہیں کہیں موجود ہوگی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور چمیلی کی خوشبو نے فضا کو مہکا رکھا تھا۔ ارحم ایک فوارے کے پاس رکا جہاں آرین سائے کی طرح ظاہر ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو چاندنی میں موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ آرین، تم کیوں رو رہی ہو؟ ارحم نے تڑپ کر پوچھا۔ کیا یہ میری کامیابی کی خوشی نہیں ہے؟ آرین نے اپنی پلکیں جھکا لیں۔ ارحم نے ایک جن
آزادی کی آنکھوں میں آنسو تب آتے ہیں جب وہ جان لیتی ہے کہ جس انسان کو اس نے اپنا سب کچھ مانا وہ اب اس کے جہان کا نہیں رہا۔ سلطان نے تمہیں اپنی سلطنت کا وارث بنایا ہے، شہزادی ستارہ تمہیں اپنی زندگی مان چکی ہیں، اب آرین کی اس روحانی صحبت کی تمہیں کیا ضرورت؟ ارحم نے آرین کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی مگر اس کا ہاتھ ہوا میں ہی رہ گیا۔ وہ بھول گیا تھا کہ آرین نور سے بنی ہے اور وہ محض ایک انسان۔ آرین، اگر مجھے پتا ہوتا کہ میری ماں کی آنکھوں کی روشنی اور شہزادی کی شفا کی قیمت تمہاری جدائی ہوگی تو میں کبھی یہ راستہ نہ چنتا۔ میرا دل آج بھی اسی ٹوٹی جھوپڑی میں اٹکا ہے جہاں تم پہلی بار آئی تھیں۔ آرین مسکرائیں مگر اس مسکراہٹ میں ہزاروں غم چھپے تھے۔ ارحم، انسان کا نصیب اس کی نیت سے لکھا جاتا ہے۔ تمہاری خدمت والدین کا صلہ یہی تھا کہ تم ایک دن اس ملک کے سلطان بنو۔ میری محبت تو صرف ایک ذریعہ تھی تمہیں یہاں تک پہنچانے کی، مگر یاد رکھنا سچائی ابھی سامنے آنا باقی ہے۔ جو راز تمہاری امی جان نے چھپایا ہے وہ تمہارے اس تخت و تاج کی بنیاد ہلا دے گا۔ اس سے پہلے کہ ارحم کچھ اور پوچھ پاتا، آرین دھوئیں کی طرح اوجھل ہو گئی۔ ارحم وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آرین کس راز کی بات کر رہی تھی۔ ادھر محل کے سب سے نچلے حصے میں جہاں سورج کی ایک کرن بھی نہیں پہنچتی تھی، زبیر اور سلمان اپنی تقدیر کو کوس رہے تھے۔ ان کی نفرت اب ایک پاگل پن کی حد تک پہنچ چکی تھی۔ زبیر بھائی، کیا ہم یہیں سڑ کر مر جائیں گے؟ سلمان نے زنجیروں کو جھٹکتے ہوئے کہا۔ وہ معمولی ارحم آج شہزادی کے ساتھ نکاح کی تیاری کر رہا ہے اور ہم یہاں چوہوں کے ساتھ روٹیاں توڑ رہے ہیں۔ زبیر کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ نہیں سلمان، میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ اگر انسان ہماری مدد نہیں کر سکتے تو میں اس شیطانی روح کو پکاروں گا جسے آرین اور ارحم نے دبایا تھا۔ میں اپنی روح کا سودا کرنے کو تیار ہوں، بس مجھے ارحم کی بربادی دیکھنی ہے۔ جیسے ہی زبیر نے یہ الفاظ کہے، کال کوٹری کی دیواریں کانپنے لگیں، ایک گندی سراند ہوا میں پھیل گئی اور وہی کالی صورت جسے ارحم نے پتھر سے مارا تھا پھر سے ظاہر ہوئی۔ وہ سایہ اب پہلے سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ زبیر، کیا تو واقعی اپنی جان دینے کو تیار ہے؟ اس سائے کی آواز ہڈیوں کو کپا دینے والی تھی۔ ہاں، مجھے آزاد کر دو اور مجھے وہ طاقت دو کہ میں ارحم کو نیچا دکھا سکوں، زبیر چیخ کر بولا۔ اس سائے نے زبیر اور سلمان کے ماتھے پر اپنا کالا ہاتھ رکھا۔ اچانک ان کی زنجیریں موم کی طرح پگھل گئیں۔ جاؤ، تم اب میرے غلام ہو۔ میں نے تمہیں سایہ فریب کی طاقت دی ہے، تم کسی کی بھی شکل لے سکتے ہو۔ جاؤ اور اس محل میں آگ لگا دو جہاں خوشیوں کے چراغ جل رہے ہیں۔ زبیر اور سلمان ایک کالی بھاپ بن کر کوٹری کی سلاخوں سے باہر نکل گئے۔ جیل کے پہرے داروں کو پتہ بھی نہ چلا کہ دو مجرم فرار ہو چکے ہیں۔ اگلی صبح ارحم اپنی ماں بی بی فاطمہ کے پاس گیا۔ وہ محل کے ایک سادہ مگر خوبصورت کمرے میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ ارحم ان کے پاس زمین پر بیٹھ گیا اور اپنا سر ان کے گھٹنوں پر رکھ دیا۔ امی جان، آرین نے کل رات ایک ایسی بات کہی جس نے مجھے سونے نہیں دیا۔ اس نے کہا کہ میرا اس سلطنت سے کوئی پرانا رشتہ ہے۔ امی، میرے والد کون تھے؟ کیا وہ محض ایک غریب مزدور تھے؟ بی بی فاطمہ کے ہاتھ رک گئے۔ ان کی آنکھوں میں ڈر اور یادوں کا ایک سمندر امڑ پڑا۔ انہوں نے ایک طویل سانس لی اور ارحم کے چہرے کو چوم لیا۔ بیٹا، میں نے سوچا تھا کہ یہ راز میں اپنے ساتھ قبر میں لے جاؤں گی، مگر اب جب تو سلطان بننے والا ہے تو تجھے سچ جاننا ہی ہوگا۔ تیرے والد سلطان بختیار کے سگے چھوٹے بھائی تھے، شہزادہ اہل نبی۔ ارحم چونک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا میں شاہی خاندان سے ہوں؟ پھر ہم اس جھونپڑی میں کیوں رہے؟ بی بی فاطمہ نے روتے ہوئے بتایا، تیرے والد انتہائی نیک اور روحانی انسان تھے، انہیں دنیا کی چمک دھمک پسند نہیں تھی۔ جب سلطان بختیار تخت پر بیٹھے تو دربار میں سازشیں ہونے لگیں۔ کچھ وزیر چاہتے تھے کہ تیرے والد کو قتل کر دیا جائے۔ تیرے والد نے اپنی اور میری جان بچانے کے لیے خود کو مرا ہوا ظاہر کیا اور ہم شہر چھوڑ کر اس ویران جھوپڑی میں رہنے چلے گئے۔ انہوں نے مجھ سے قسم لی تھی کہ میں کبھی تجھے تیری اصلیت نہیں بتاؤں گی تاکہ تو ایک نیک اور سادہ انسان بنے۔ ارحم سن رہ گیا۔ اسے اب سمجھ آیا کہ سلطان بختیار اسے دیکھتے ہی کیوں بےتاب ہو گئے تھے اور کیوں اس کے خون نے شہزادی کی روحانی بیماری کو محسوس کر لیا تھا۔ وہ محض ایک مزدور نہیں بلکہ اس تخت کا اصلی حقدار تھا۔ ابھی ارحم اور اس کی ماں یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک پورے محل میں خلبلی مچ گئی۔ وزیر اعظم بھاگتے ہوئے اندر آئے۔ حضور، غضب ہو گیا، محل کے بغیچے میں دو سائے دیکھے گئے ہیں جو ہو بہو ارحم اور سلطان جیسے لگ رہے ہیں۔ وہ سپاہیوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور شاہی خزانے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ارحم سمجھ گیا کہ یہ زبیر اور سلمان کی کرتوت ہے۔ وہ فوراً اپنی ماں سے وہی نورانی پتھر نکالنے ہی والا تھا کہ اسے یاد آیا کہ وہ پتھر تو اس نے آرین کو واپس کر دیا تھا۔ امی، آپ یہیں رہیں، میں دیکھتا ہوں۔ ارحم باہر نکلا۔ دربار میں منظر انتہائی خوفناک تھا۔ سلطان بختیار اپنے تخت پر بیٹھے تھے مگر ان کے سامنے ایک اور سلطان بختیار کھڑا تھا جو انہیں گالیاں دے رہا تھا۔ سپاہی الجھن میں تھے کہ اصلی سلطان کون ہے۔ شہزادی ستارہ بھی وہیں کھڑی چیخ رہی تھیں کیونکہ ان کے پاس ایک نقلی ارحم کھڑا تھا جو انہیں ڈرا رہا تھا۔
ارحم نے اونچی آواز میں پکارا، زبیر، سلمان، اپنی اس اونچی حرکت سے باز آ جاؤ، سچائی کو کبھی چھپایا نہیں جا سکتا۔ وہ نقلی ارحم جو اصل میں سلمان تھا زور سے ہنسا۔ ارحم، تو نے ہمیں جیل بھیجا، اب دیکھ ہم تیری عزت کیسے مٹی میں ملاتے ہیں۔ لوگ اب تجھے ایک غدار سمجھیں گے۔ تبھی محل کی چھت سے آفرین کی آواز گونجی۔ وہ محل کے جھروکھے پر کھڑی تھی اور اس کا نور اتنا تیز تھا کہ سایوں کا کالا جادو کمزور پڑنے لگا۔ ارحم، اپنے دل کی دھڑکن سنو، سچائی باہر نہیں اندر ہوتی ہے۔ ان سایوں کی آنکھوں میں دیکھو تو وہاں تمہیں صرف نفرت دکھے گی اور اصلی انسان کی آنکھوں میں محبت۔ ارحم نے اپنی آنکھیں بند کی اور روحانی طاقت سے ایک ایسی دعا پڑھی جو آفرین نے اسے سکھائی تھی۔ جیسے ہی اس نے یا حق پکارا، اس کی انگلیوں سے ایک تیز روشنی نکلی اور پورے دربار میں پھیل گئی۔ اس روشنی کے لگتے ہی زبیر اور سلمان اپنے اصلی روپ میں آ گئے۔ وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگے کیونکہ شیطانی روح نے انہیں چھوڑ دیا تھا۔ سلطان بختیار نے غضبناک نظروں سے انہیں دیکھا۔ غداروں، تم نے میرے محل کی پاک فضا کو گندا کیا۔ سپاہیوں، انہیں لے جاؤ اور ایسی جگہ ڈالو جہاں موت بھی انہیں ڈھونڈ نہ سکے۔ جب سب کچھ شانت ہو گیا تو سلطان نے ارحم کو گلے لگا لیا۔ ارحم، آج تم نے پھر ثابت کر دیا کہ تم اس سلطنت کے محافظ ہو۔ کل تمہارا اور ستارہ کا نکاح ہوگا۔ شہزادی ستارہ ارحم کے قریب آئی۔ ارحم، میں خوش نصیب ہوں کہ آپ میرے ہمسفر بنیں گے۔ مگر ارحم کی نظریں چھت کے اس جھروکھے پر تھی جہاں آفرین کھڑی تھی۔ آفرین کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ اسے پتا تھا کہ جیسے ہی نکاح مکمل ہوگا، آفرین کا اور ارحم کا روحانی رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، کیونکہ آفرین ایک جن آزادی تھی اور ارحم اب ایک دنیاوی سلطان بننے جا رہا تھا۔ ارحم کا دل دو حصوں میں بٹ گیا تھا۔ ایک طرف اس کی ماں کی خوشی، سلطان کا وعدہ اور شہزادی کی وفا تھی، اور دوسری طرف آفرین کی وہ روحانی محبت جس نے اسے اندھیروں سے نکالا تھا۔ رات کے وقت ارحم پھر سے باغیچے میں گیا۔ آفرین وہاں انتظار کر رہی تھی۔ آفرین، کیا کوئی ایسا راستہ نہیں کہ تم بھی میرے ساتھ رہ سکو؟ ارحم نے بے بسی سے پوچھا۔ آفرین نے سر ہلایا۔ ارحم، آگ اور مٹی کا ملن ممکن نہیں، میں نور ہوں اور تم خاک۔ مگر ایک راستہ ہے، ایک ایسا انتہائی خطرناک راستہ جسے آج تک کسی انسان نے پار نہیں کیا۔ اگر تم وہ کر سکو تو شاید خدا ہمارے مقدر بدل دے۔ ارحم کی آنکھوں میں چمک آئی۔ بتاؤ آرین، میں ہر آگ سے گزرنے کو تیار ہوں۔ آرین نے دور پہاڑوں کے پیچھے چمکتے ہوئے ایک ستارے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ وادی فنا ہے۔ وہاں ایک ایسا چشمہ ہے جس کا پانی اگر تم پی لو اور میں پی لوں تو ہم دونوں ایک ہی جہان کے ہو جائیں گے۔ مگر اس وادی میں جانے والا کبھی واپس نہیں آتا، وہاں روحوں کا امتحان ہوتا ہے۔ ارحم نے اپنا ارادہ پکا کر لیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ کل صبح نکاح کی رسمیں شروع ہونے والی ہیں اور سلطان اسے پورے شہر میں ڈھونڈنے والے ہیں۔ محل کی میناروں پر صبح کا ستارہ چمک رہا تھا، مگر یہ صبح شہزادہ ارحم کے لیے زندگی کا سب سے بڑا امتحان لے کر آئی تھی۔ آج اس کا نکاح شہزادی ستارہ سے ہونا تھا۔ پورے شہر کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، گلیوں میں عطر چھڑکا گیا تھا اور غریبوں کے لیے شاہی لنگر کھول دیے گئے تھے۔ مگر دولہا بننے جا رہا ارحم آج بھی اپنی اسی پرانی سادہ چادر میں لپٹا باغیچے کے اس کونے میں کھڑا تھا جہاں اوس کی بوندیں چمیلی کے پھولوں پر رو رہی تھیں۔ اس کے کان میں آرین کے وہ الفاظ بار بار گونج رہے تھے، وادی فنا کا راستہ، آگ اور مٹی کا ملن۔ ابھی سورج کی پہلی کرن زمین پر نہیں اتری تھی کہ سلطان بختیار خود باغیچے میں آئے۔ ان کے پیچھے ریشمی لباس لیے خادموں کی ایک قطار تھی۔ سلطان کی آنکھوں میں اپنے بھائی کی نشانی کے لیے انتہائی محبت اور فخر تھا۔ ارحم، میرے بیٹے سلطان نے اسے گلے لگا لیا۔ آج میری سلطنت کو اس کا اصلی وارث ملنے والا ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے بھائی آل نبی کا خون اس طرح پھر سے میرے سامنے آئے گا۔ چلو، شاہی حمام تیار ہے۔ آج تمہیں کرمان کے سب سے حسین دولہے کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارحم نے سر جھکارا۔ اس کی زبان پر لفظ نہیں تھے، مگر آنکھوں میں ایک دریا تھا۔ ابا جان، کیا انسان کی منزل صرف تخت و تاج ہے؟ کیا روح کی وہ محبت جس نے مجھے اندھیروں سے نکالا، اس کا کوئی مول نہیں؟ سلطان کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ ارحم، میں جانتا ہوں کہ آرین نے تمہاری مدد کی ہے، وہ ایک نورانی مخلوق ہے، مگر تم ایک انسان ہو اور ایک انسان کا فرض اس کی رعایا اور اس کے خاندان کے پرتی ہوتا ہے۔ شہزادی ستارہ تمہاری بھی راہ دیکھ رہی ہیں۔ آرین کا راستہ غیب کا ہے اور تمہارا راستہ زمین کا۔ ارحم خاموش رہا۔ سلطان اسے لے کر محل کے اندر چلے گئے۔ شاہی رسمیں شروع ہو گئیں، مگر ارحم کا دل وادی فنا کی طرف بھاگ رہا تھا۔ نکاح کی رسم سے چند گھنٹے پہلے ارحم اپنے کمرے میں اکیلا تھا۔ اچانک وہی چمیلی کی خوشبو پھیلی، مگر اس بار آرین ظاہر نہیں ہوئی، صرف اس کی آواز گونجی۔ ارحم، آج صبر کا آخری دروازہ کھلے گا۔ اگر تم وادی فنا آنا چاہتے ہو تو تمہیں محل کی اس چکا چوند کو ہمیشہ کے لیے تیاگنا ہوگا۔ تمہیں یہ اعلان کرنا ہوگا کہ تم سلطان نہیں بلکہ ایک مسافر ہو۔
याद रखना, वादी फना में कोई तख्त नहीं होता, वहां सिर्फ रूहों का मिलन होता है। क्या तुम तैयार हो? अरहम ने आवाज़ की सिम्मत में हाथ फैलाए। आफरीन, मैं तैयार हूँ। ये तख्तो ताज मेरी रूह की जंजीरें हैं, मैं इन जंजीरों को तोड़ दूंगा। तभी दरवाज़ा खुला और उसकी माँ बीबी फातिमा अंदर दाखिल हुई। उनकी आंखों की रोशनी जो अरहम के सब्र का फल थी, आज अरहम की बेचैनी को साफ पड़ रही थी। बेटा, बीबी फातिमा ने बड़े लाड़ से उसका सर सहलाया। माँ की दुआओं ने तुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं जानती हूँ तेरा दिल कहाँ अटका है। आफरीन कोई मामूली साया नहीं, वो तेरी रूह की पाकीज़गी का आईना है। मगर अरहम, एक बात याद रखना, खिदमत वालिदैन का मतलब सिर्फ माँ की देखभाल नहीं, बल्कि उस ख़ानदान की इज़्ज़त रखना भी है जिसे तेरे वालिद ने साजिशों से बचाने के लिए कुर्बान किया था। अरहम उलझन में पड़ गया। अम्मी, मैं क्या करूं? एक तरफ मेरा फ़र्ज़ है और दूसरी तरफ मेरी रूह की आवाज़। बीबी फातिमा ने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह से मशवरा कर बेटा, जो रास्ता वो खोल देगा वही हक होगा। निकाह की रस्म शुरू होने ही वाली थी कि पूरे दरबार में ये खबर फैली कि शहज़ादा अरहम महल में नहीं है। सुल्तान बख्तियार सन रह गए। शहज़ादी सितारा की आंखों से आंसू बहने लगे। अरहम उस वक्त शहर की सरहदों को पार कर कोहे तिलिस्म के पीछे मौजूद उस खौफनाक वादी की तरफ बढ़ रहा था जिसे वादी फना कहा जाता था। ये रास्ता इंसानी पैरों के लिए नहीं बना था। यहाँ पत्थर आग की तरह गर्म थे और हवाएं हड्डियों को पिघला देने वाली थीं। रास्ते में उसे जुबैर और सलमान के वो साए फिर से नजर आए जो अब रूहानी बलाएं बन चुके थे। अरहम, वापस चला जा, आगे मौत है। तूने सब कुछ छोड़ दिया, तू बेवकूफ़ है। अरहम ने अपनी आंखें बंद कीं और या हक पुकारा। उसकी सच्चाई का नूर उन सायों को जलाकर राख करने लगा। वो आगे बढ़ता गया, यहाँ तक कि वो एक इंतहाई खूबसूरत झरने के पास पहुंचा जिसका पानी दूध की तरह सफ़ेद और शहद की तरह मीठा था। वहाँ आरीन खड़ी थी। उसका हुस्न आज ऐसा था जैसे हज़ारों शबे महताब के चांद एक साथ ज़मीन पर उतर आए हों। अरहम, तुम आ गए। आरीन की आंखों में ताज्जुब और मोहब्बत का अनोखा संगम था। तुमने वाकई तख्त छोड़ दिया। तुमने शहजादी और सल्तनत को एक पल में भुला दिया। अरहम ने झरने के किनारे बैठकर कहा, आफरीन, तख्त तो उसे चाहिए जिसे हुकूमत करनी हो। मुझे तो सिर्फ बंदगी और तेरी रूहानी सोहबत चाहिए। ये चश्मा क्या है? आरीन ने झरने के पानी की तरफ इशारा किया। ये आबे हयात इश्क है। इसे पीने के बाद इंसान का वजूद खाक से नूर में बदल जाता है, मगर वो फिर कभी इंसानी दुनिया में वापस नहीं जा सकता। लोग उसे मरा हुआ समझेंगे, मगर वो हमारे जहान में अमर हो जाएगा। अरहम ने हाथ में पानी लिया। वो जैसे ही पीने वाला था, उसे अपनी माँ की आवाज़ याद आई, तेरा फ़र्ज़ तेरी रियाया के प्रति है। तभी वहाँ एक रूहानी धमाका हुआ और सुल्तान बख्तियार, बीबी फातिमा और शहजादी सितारा उस वादी के मुहाने पर जाहिर हुए। ये आरीन का मौजज़ा था कि उसने उन्हें वहाँ पहुँचा दिया था ताकि आखिरी फैसला हो सके। सुल्तान बख्तियार ने तड़प कर कहा, अरहम, मेरे भाई की आखिरी निशानी, मत पीना ये पानी। ये शहर, ये लोग, ये सब तुम्हारी राह देख रहे हैं। क्या तुम अपने फ़र्ज़ से भाग जाओगे? शहजादी सितारा ने आगे बढ़कर कहा, अरहम, मैंने आपसे मोहब्बत की है, मगर मैं आपकी रूह की कैद नहीं बनना चाहती। अगर आपकी खुशी आरीन के साथ है तो मैं इस जुदाई को अपना नसीब मान लूँगी, मगर खुदा के लिए इस सल्तनत को बेसहारा मत छोड़िए। अरहम का हाथ कांपने लगा। उसने आरीन की तरफ देखा जो खामोश खड़ी थी। फिर उसने अपनी माँ की तरफ देखा। बीबी फातिमा ने कहा, अरहम, सब्र की मंजिल कुर्बानी होती है। अगर तू यहाँ रह गया तो तू आरीन को पालेगा, मगर अपनी रूह का बोझ नहीं उतार पाएगा। और अगर तू वापस गया तो तू सुल्तान बनेगा, मगर आरीन को खो देगा। अरहम ने आसमान की तरफ देखा और बुलंद आवाज़ों में दुआ की, या रब्बुल आलमीन, तूने मुझे यतीम होने के बाद महलों तक पहुँचाया। तूने मेरी माँ की आंखों को नूर दिया। अब तू ही फैसला कर, मैं क्या करूं? अचानक वादी फना में एक इंतहाई तेज रोशनी फैली। एक गहरी आवाज़ गूंजी, और हम तेरी खिदमत वालिदैन और तेरी सच्चाई ने कुदरत के कानून को बदल दिया है। आज से आग और मिट्टी का ये पर्दा हट जाएगा। सब लोग हैरत से देखते रह गए। आरीन, जो एक जिनजादी थी, उसका नूर धीरे धीरे कम होने लगा और वो एक इंतहाई हसीन इंसानी औरत की सूरत में ढल गई। खुदा ने उसके जिन होने के वजूद को इंसानी वजूद में बदल दिया था, क्योंकि उसने एक सच्चे इंसान की रूहानी तरक्की के लिए अपनी जादुई ताकतों की कुर्बानी दी थी। आरीन अब एक इंसान थी, मगर उसके चेहरे पर अब भी जन्नत का नूर बाकी था। सुल्तान बख्तियार की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने वादी फन्ना में ही सजदा शुक्र अदा किया। अरहम और अफरीन का निकाह उसी वादी में हुआ जहां मलाइका गवाह बने। जब काफिला वापस शहर गुलजार पहुंचा तो पूरा शहर झूम उठा। जुबैर और सलमान को हमेशा के लिए सल्तनत से निकाल दिया गया और उन्हें उनकी बदजुबानी की सज़ा मिली। वे दर दर की ठोकरें खाने लगे और उन्हें समझ आया कि माँ की खिदमत को ठुकराने वालों का अंजाम क्या होता है। अरहम किरमान का सबसे आदिल सुल्तान बना। आरीन उसकी मलिका बनी, जिसने अपनी हिकमत और इल्म से सल्तनत की तमाम बीमारियों और परेशानियों को दूर कर दिया।
शहजादी सितारा ने अरहम की सच्चाई से मुतासिर होकर अपना जीवन अल्लाह की इबादत और यतीमों की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। वो सल्तनत की सबसे बड़ी मुहाफिज बनी। बीबी फातिमा महल के सबसे सादा कमरे में रहती और आज भी अरहम हर रोज़ अपने हाथों से उनके पैर दबाता और उन्हें खाना खिलाता। वो अक्सर कहता, अम्मी, अगर मैंने उस झोपड़ी में आपके पैर ना दबाए होते तो आज आरीन का नूर मुझे कभी ना मिलता। पूरे मुल्क में ये कहावत मशहूर हो गई कि जिसके घर में माँ की दुआ और सब्र का साथ है, खुदा उसके लिए गैब से रास्ते खोल देता है। मेरे प्यारे भाई बहनों और दोस्तों, खिदमत वालिदैन और जिन्ना आज़ादी की दुआ की ये दास्तान हमें सिखाती है कि दुनिया की तमाम दौलत और ताकत एक तरफ और माँ बाप की दुआ एक तरफ। अरहम ने सब कुछ खोकर भी अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ा और उसी सब्र ने उसे सल्तनत का बादशाह भी बनाया और आरीन जैसी रूहानी साथी भी दिलाई। याद रखें, आपके घर में मौजूद आपके बूढ़े माँ बाप आपकी जन्नत के दरवाजे हैं। उनकी खिदमत करें इससे पहले कि ये दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएं। मेरे प्यारे नाजरीन, आपको अरहम और आरीन की ये इंतहाई जज्बाती और रूहानी दास्तान कैसी लगी? क्या इस कहानी ने आपके दिल को छुआ? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि इस कहानी के किस हिस्से ने आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया। ऐसी ही और भी दिलचस्प, रूहानी और सबक आमोज़ कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हमारी कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि आपकी रूह के लिए एक पैगाम है। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये नेक पैगाम हर घर तक पहुँचे। मिलते हैं एक नई दास्तान के साथ। तब तक अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।